کیونکہ فاضیہ میری خاطر اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہے، اس خاندان سے اپنی نفرت ختم کر رہی ہے۔ آپ بھی میرے لیے فاضیہ کو قبول کر لیں، اسے میری درخواست سمجھیں یا ایک بیٹے کی ماں سے التجا۔ یہ تو سچ ہے کہ میں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ آپ کو ناراض کر کے رہ سکتا ہوں۔ آپ کو اس سے نفرت سہی، مگر اپنے بیٹے کی محبت کا پلڑا تو بھاری ہی ہوگا نا۔ آپ کیا ساری زندگی کے لیے مجھے فاضیہ سونپ کر اپنا مقروض کر سکتی ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ تھام تھام منت بھرے لہجے میں ان تک اپنی فاضیہ سے محبت اور ان کی اہمیت ایک ساتھ واضح کر گیا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھیں۔ ان کو نائل کے یہ ہاتھ جھٹکنا اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا جتنا پہلے دن فاضیہ کو برداشت کرنا۔ آپ کو وہ اس گھر میں گوارا نہیں تو میں اسے اپارٹمنٹ میں رکھوں گا۔ اس سے بات نہیں کرنی تو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس سے میل جول رکھیں۔ کوئی بھی شرط کہہ دیں میں ماننے کو تیار ہوں، مگر میں فاضیہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ میں دیتا آخر میں یہ بھی جتلا گیا کہ فاضیہ کو چھوڑنے کے علاوہ وہ سب کچھ منوا سکتی ہیں۔ رخسار بیٹا، فاضیہ کا اس سب میں یہی قصور تھا کہ وہ ہیرا نامی اس عورت کے زیر سایہ اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے، جس نے اپنی چالاکی اور مکاری فاضیہ کے دل میں اتاری۔ جو زبان فاضیہ نے تمہارے خلاف یا راحیلہ کے بارے میں استعمال کی، اس کے پیچھے کوئی اور تھا، مگر وہ ندیم کی بیٹی ہے جس بات کا ثبوت اس نے ہماری عزت کر کے دیا۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی توقع مجھے ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھتی تھی، اور اب جب وہ نائل کے ساتھ خوش ہے، اس کے لیے اپنی ماں سے لا تعلقی اختیار کر رہی ہے، تو پیچھے کیا وجہ بنتی ہے اسے قبول نہ کرنے کی؟ سب سے بڑی بات کہ اس میں ہمارے نائل کی خوشی ہے۔ آغا ہاشم کے نرم لہجے میں سمجھانے پر وہ متفق ہوتی نائل کو دیکھنے لگی، جو بہت پر امید نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا سر چوم کر کہنے لگی، مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، کیونکہ میں نے تمہارے لیے علیشا کو سوچا تھا، وہی میری بہو بننے کے لائق تھی، مگر اب تم اسے دل سے قبول کر چکے ہو تو میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور نہ چاہتی ہوں کہ تم اس گھر سے کہیں جاؤ۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں ان ماں بیٹی کی نفرت میں تمہاری محبت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ شکریہ مما، آئی لو یو مما۔ نائل خوش ہوتے ان کے گلے لگ گیا۔ ابراہیم آفندی اور آغا ہاشم بھی آسودگی سے مسکرا دیے۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ ان کے بولنے پر نائل نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اپنی ماں سے آج تو وہ رابطہ ختم کر کے بیٹھی ہے، اگر کل کو اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت جاگی بھی تو صرف موبائل کی حد تک ہو۔ میں اس گھر میں کیا، تمہارے بھی آس پاس اس ناگن عورت کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ڈونٹ وری مما، فاضیہ کی یہ ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ نائل ریلیکس ہوتا اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے آغا ہاشم کو دیکھا، جنہوں نے وکٹری کا نشانہ بنا کر گویا اسے شاباش دی تھی۔ نائل کمرے میں آئے تو فاضیہ کے پاس جیسے سب کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سمرا، نمرا، ردا بھابھی، حاشر، عامر، سعد اور ہادیہ سب ہی بیڈ اور صوفے پر بیٹھے اس سے گپ شپ لگا رہے تھے، اور فاضیہ دھیمے سے مسکراتی ہوئی سب کو جواب دے رہی تھی۔ نائل کو جو چیز حیرت اور خوشی میں ڈال گئی وہ تھا سعد اور ہادیہ کا فاضیہ کے دائیں بائیں بیٹھنا۔ پہلی مرتبہ تینوں بہن بھائی ساتھ بیٹھے سب کو ہی اچھے لگ رہے تھے۔ آپی، پھر آپ مجھے ڈزنی لینڈ لے کر چلیں گی؟ 10 سالہ سعد جیسے اس سے وعدہ لینا چاہ رہا تھا۔ ہاں، میں، تم اور ہادیہ ضرور جائیں گے، فاضیہ مسکرا کر بولتی پیار سے اس کے بال بکھیرنے لگی، جو بالکل ندیم آفندی کی کاربن کاپی تھا۔ لو بھائی، مبارک ہو نائل، ان تینوں بہن بھائیوں نے تمہیں تو اپنے پلین سے نکال دیا، عامر نے شرارت سے کہا، جس پر نائل مسکراتا ہوا
حاشر کے ساتھ صوفے پر ٹک گیا۔ کوئی نہیں، مجھے اپنی جگہ بنانی آتی ہے۔ نائل نے فاضیہ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا، جو مسکراتی سیدھا اس کے دل میں اتری جا رہے تھے۔ ویسے ہم سب کو ہی ورلڈ ٹور پر جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ یہ خیال حاشر کی طرف سے آیا تھا، جسے گھومنے کا بہت شوق تھا۔ خیال تو اچھا ہے، مگر ابھی تو نائل اور فاضیہ کے ولیمے کی تیاری ہونی ہے۔ آغا جان کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ماہ ان کا ریسیپشن ہوگا۔ ریدا بھابھی کی اطلاع پر سب ہی خوشگوار موڈ میں آ گئے تھے اور ایکسائٹیڈ ہوتے ریسیپشن کا تھیم ڈسکس کرنے لگے۔ نائل نے مسکراتی آنکھوں سے فاضیہ کو دیکھا، جس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی اور وہ توجہ سے سب کو سن رہی تھی۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹائم دیکھو، فاضیہ کو آرام کرنے دو۔ تبھی رائلہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی کہنے لگی، اوف، ہمیں خیال ہی نہیں رہا۔ عامر لوگ اگتے ہوئے کہنے لگے، چلو سعد اور ہادیہ، آپ ہی کو آرام کرنے دو۔ وہ سعد اور ہادیہ سے کہنے لگے، جو فاضیہ سے ملتے کمرے سے نکل گئے۔ کچھ چاہیے ہو تو بتا دو، رات کو جب بھی کچھ کھانے کو دل کرے نائل سے کہنا مجھے کال کرے، وہ فاضیہ سے بولیں، جس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ سب کے کمرے سے جانے کے بعد فاضیہ نے نائل کی طرف دیکھا، جو وہیں صوفے پر بیٹھا ٹیک لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ فاضیہ دھیرے سے اٹھ کے اس کے قریب آئی۔ نائل، اس کی آواز پر نائل نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کیا تھک گئے ہو؟ فاضیہ اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا، جو اس کی گود میں سر رکھے صوفے پر لیٹ گیا اور اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ تھکن نہیں، ایک آسودگی ہے کہ تم صحیح سلامت میرے سامنے ہو۔ یقین کرو، جتنا بھاری آج کا دن میرے لیے تھا، پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جتنا خوف میرے اندر آج میں نے دیکھا، اتنا کبھی خود کو کمزور نہیں پایا۔ میں نے تمہاری محبت جہاں مجھے اتنا طاقتور کر گئی کہ میں اپنی فیملی کے دو بدو آ گیا، اتنا ہی کمزور بھی کر گئی کہ تم سے دور جانے کی سوچ بھی میری جان نکال دیتی ہے۔ وہ اپنی کیفیت اس سے بیان کرنے لگا، جس کے بارے میں عامر بھی فاضیہ کو بتا چکا تھا کہ نائل کس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ مجھ سے اتنی محبت مت کرو نائل۔ فاضیہ کی آنکھیں چھلک پڑی۔ نائل اپنے چہرے پہ گرتے آنسو دیکھ کر جلدی سے اٹھا۔ کیا میری محبت تمہیں رلانے کا باعث بن رہی ہے؟ نائل نے پیار سے اس کے موتیوں کو چوم لیا۔ میں خود کو اس قابل خاموش۔ نائل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ ہمیں ایک دوسرے کے قابل اوپر بنانے والی ذات نے بنایا ہے، جس نے ہمیں یوں ملایا، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قابل نہیں ہیں؟ ہمارے درمیان محبت ہے فاضیہ، اور محبت تو ایک دوسرے کو اس قابل بنا دیتی ہے۔ ساری دنیا سے بہتر کوئی اور لگتا ہی نہیں، سوائے اس شخص کے جسے دل کی حکمرانی سونپ دی جاتی ہے۔ مجھے فخر ہے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو وہ مقام دے دیا ہے، سب سے خاص، سب سے الگ۔ وہ نرم لہجے میں بولتا جیسے اس کے دل سے سارے اندیشے نکال لے گیا۔ فاضیہ پرسکون ہوتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ I love you so much، تم بہت اچھے ہو نائل ابراہیم۔ اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتی وہ کہنے لگی، جس پر نائل دلکشی سے مسکرایا، ویل، یہ تو میں جانتا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ یہ اچھا برا بن جائے، تم سونے کی تیاری کرو، پھر نہ کہنا میں نے تمہاری طبیعت کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ وہ معنی خیزی سے بولتا اسے بلش کر گیا۔ فاضیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی جلدی سے اس کی گرفت سے نکلتی بیڈ کی طرف بڑھی، جس پر نائل ایک خوشگوار کہکا لگا گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ فاضیہ اگلے دن لاؤنج میں بیٹھی ردا بھابھی کے ساتھ ولیمے کے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی کہ رخسار بیگم اس کے قریب بیٹھتی اسے حیران کر گئی۔ جی ٹھیک ہوں،
فاضیہ نے ہولے سے جواب دیا۔ وہ پہلے کی طرح اکڑ نہیں دکھا سکی تھی۔ شاید ہیرا بیگم کی سچائی اسے خود سے بھی نظریں ملانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پرسکون تو تھی کہ نائل نے نہ خود جتایا تھا اور نہ فیملی کو اس بارے آگاہ کرنا مناسب سمجھا تھا، مگر اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن نہ تھے۔ چچی جان، یہ ڈریس کیسا رہے گا؟ ہمیں 1-2 دن تک فائنل کر دینا ہے۔ ڈیزائنر 1 ماہ لے گا آؤٹ فٹ تیار کرنے میں۔ ریتا بھابھی نے آئی پیڈ کا رخ رخسار بیگم کی طرف کیا۔ یہ بھی پیارا ہے، تم فاضیہ سے پوچھ لو جو اسے اچھا لگے۔ مہندی اور بارات کے فنکشنز بھی ہیں تو ان کے لیے بھی دیکھ لو۔ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، مجھے سب بہت خاص چاہیے۔ وہ نرمی سے بولتی ریتا بھابھی کو بھی خوشگوار حیرت میں ڈال گئیں۔ وہ تو ٹھیک ہے چچی جان، مگر بارات کے لیے ڈریس ہم نے پسند کیا تھا، پر نائل نے بولا کہ وہ اپنی مرضی کا پسند کرے گا۔ ہاں تو کرنے دو اسے، اس کا خاص دن ہے، وہ جس روپ میں چاہے اپنی بیوی کو ڈال لے۔ تنزیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر فاضیہ کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ پرسوں کارڈز آ جائیں گے تو تم اور نائل میرے ساتھ نائلہ آپا کے گھر چلو گے۔ علیشا ناراض ہے، اس لیے آپا بھی شادی پر آنے سے معذرت کر چکی ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ ہم سب جائیں تاکہ ان کا غصہ ختم ہو سکے۔ نائل سے بات کی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ فاضیہ کو لے کر نہیں جانا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی عزت نفس پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتا۔ مگر تم نے کون سا معافی مانگنے جانا، بس ہمارے ساتھ جانا ہے تاکہ وہ اپنا دل نرم کر لیں۔ سب کے جانے کے بعد رخسار بیگم نے فاضیہ سے کہا، کوئی گھمنڈ یا تہکم برا لہجہ نہیں تھا، ایک عام جیسے وہ اسے ساتھ لے جانے پر راضی کر رہی ہوں۔ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، جہاں آپ اور نائل جا رہے ہیں، مجھے جانے میں کیوں کر اعتراض ہوگا؟ فاضیہ کھلے دل سے بولتی ان کو اچھی لگے۔ رخسار بیگم نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلی گئی۔ فاضیہ جانتی تھی کہ رویوں میں جو سرد اور اجنبی کیفیت تھی وہ جلد ختم ہونے والی تھی۔ جو ابھی تکلف کی دیواریں درمیان میں کھڑی تھی، بہت جلد پیار کی گرمی ان کو زمین بوس کرنے والی تھی۔ کل نائل کی سالگرہ تھی اور فاضیہ آج رات اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے سمرا کے ساتھ مل کر اس نے پلان بنایا اور عامر کو ساتھ شامل کرتی وہ نائل کو رات کے 11 بجے تک گھر سے باہر رکھنے کا ہی کہنے لگے، جس پہ وہ بامشکل راضی ہوا، کیونکہ نائل کو اتنی دیر بلا وجہ باہر روکنا مشکل تھا۔ عامر، مسئلہ کیا ہے؟ کون سا دوست ہے تمہارا جس کا ویٹ ہم گھنٹے سے کر رہے ہیں؟ گھڑی 10 کا ہندسہ کراس کر گئی تو نائل جھنجھلا کر بولا، یار ہے نا ایک، تم سے ملوانا تھا، مگر اسے شاید ابھی ٹائم لگے، اس لیے ڈنر کرتے ہیں۔ مگر مجھے ڈنر نہیں کرنا، وہ بیزاری سے کہنے لگا۔ ارے کر لیتے ہیں، گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے، اب تو ویٹرز بھی گھور رہے ہیں۔ ویسے بھی کون سا فاضیہ بھابھی گھر ہیں، وہ ریتا بھابھی اور سمرا کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں، شادی میں 20 دن تو ہیں بس۔ عامر کہتا ہوا مینیو کارڈ اس کے آگے رکھ گیا، جس کو ناچار نائل اٹھا کر دیکھنے لگا، پھر آرڈر کرتے اور کھانا کھاتے 11 بج گئے، جس پر عامر نے شکر کیا کہ گھر جاتے جاتے 11:30 پکے تھے۔ کمال ہے، اتنا ٹائم ہو گیا، آج تو نہ مما کی کال آئی نہ فاضیہ کی۔ نائل موبائل دیکھتا بڑبڑایا، اس کے دماغ سے اپنی سالگرہ کا خیال بالکل محو ہو چکا تھا۔ چچی کو بھی بتا دیا تھا میں نے، اور بھابھی کے تو سامنے آئے ہیں ہم۔ عامر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر جواب دیتا نائل کو زہر لگا۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو سوئی 11:45 بجا رہی تھی۔ عامر اپنی کارکردگی پر خود کو شاباش دیتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نائل بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر کمرے میں اس وقت فل اندھیرا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ فاضیہ اندھیرے میں کیسے سو گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ابھی اس نے لائٹ جلائی تھی کہ پورا کمرہ اپنی جگمگاہٹ کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔
صوفے اور بیڈ پر پھولوں کے ساتھ اس کا نام، ہر طرف پڑے خوبصورت پھولوں کے بکے، دیوار پہ سجا ریڈ کلر میں ہیپی برتھ ڈے کا تھیم، اور چھوٹے سے ٹیبل پر ریڈ والٹ کیک جس پر نائل کی تصویر تھی۔ اور سب سے خاص چیز جس پر نائل کی نظریں ٹھہر گئیں وہ تھی فازیہ، جس نے مہرون ساڑی میں بالوں کو کھولے فل میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نائل اسے محبوب سا دیکھتا رہا، جو قریب آتی ہولے سے وش کرنے لگی۔ نائل اس سرپرائز پر مسمرائز ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنی سالگرہ بالکل یاد نہیں تھے، اس لیے اس طرح فازیہ کا سرپرائز دینا اسے بہت اچھا لگا۔ آج سے پہلے کبھی برتھ ڈے سرپرائز اتنا اچھا نہیں لگا جتنا اب لگا ہے۔ یہ یقیناً میری زندگی کی سب سے اچھی اور یادگار سالگرہ کی رات ہے۔ اوپر سے بیوی اتنی حسین اور اتنے دلکش انداز میں وش کرنے کا اسٹائل، اف لڑکی جان لوگی کیا۔ نائل اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دیتی ہوں، کیونکہ کل تو فیملی کے ساتھ تمہاری برتھ ڈے کا پلان، اوف مجھے تو سب نے منع کیا تھا بتانے سے۔ وہ اسے بتاتی ہوئی یکدم یاد آنے پر سر پر ہاتھ رکھ گئی، جبکہ نائل جو مسکراہٹ دبائے سب سن رہا تھا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ سب گفٹس کیا کیا دے رہے ہیں مجھے، نائل شرارت سے بولا، جس پر فازیہ نے گھورا، آرام سے رہو اور خبردار جو کسی کو بتایا کہ فازیہ نے رات کو بتایا تھا کچھ، اوکے؟ وہ دھونس جمانے لگی۔ اوکے مائی میم۔ اور کچھ؟ نائل تابے دار بنا۔ چلو کیک کاٹو اب۔ فازیہ نے ٹائم دیکھا جہاں 12 بجنے میں 1 منٹ رہ گیا تھا۔ وہ اسے کیک کے پاس لائے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے میرون کلر پسند؟ ہر چیز سے لے کر کیک تک، یہاں تک کہ تم بھی میری پسند کے کلر میں ملبوس ہو۔ نائل کیک اور وال کی سجاوٹ کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ ریدا بھابی نے، وہ بھی جب اسلام آباد جانا تھا تب۔ ٹائم ہو گیا ہے، کیک کاٹو نائل۔ وقت پورا ہوتے وہ ہلکے سے تالی بجاتی اسے وش کرنے لگی۔ نائل نے کیک کٹ کیا اور تھوڑا سا کیک کا ٹکڑا فازیہ کے منہ میں ڈالا۔ فازیہ نے وہی ٹکڑا نائل کے منہ میں ڈالنا چاہا، جس پر نائل نے سر نفی میں ہلاتے کچھ بولتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا؟ فازیہ نے پوچھا، جس پر نائل نے بنا جواب دیے کیک کا بڑا سا پیس اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر نائل نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہی پیس اپنے منہ میں لے لیا۔ اس شرارت بھری جسارت پر فازیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شرم کرو نائل۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بیڈ پر پڑا گفٹ اٹھا لائی اور لا کر نائل کے آگے کیا، جسے دلچسپی سے دیکھتا وہ کھولنے لگا۔ اس کے اندر نائل کے فیوریٹ برانڈ کی پولو شرٹس تھیں۔ نائل مسکرایا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بات بھی عامر نے ہی اسے بتائی ہوگی کہ نائل کو پولو شرٹس بہت پسند ہیں۔ وہ زیادہ پہنتا بھی یہی تھا۔ بہت شکریہ اس گفٹ کا، مگر مجھے تم سے اس سے بھی خاص گفٹ چاہیے۔ وہ گفٹ ایک طرف رکھتا اسے اپنے قریب کر گیا، جو اس کی آنکھوں کے اشارے سمجھتی شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ نائل نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے ایک بھرپور جسارت کی تھی، جس پر فازیہ کا سارا خون جیسے چہرے پر آ بکھرا۔ وہ اپنے اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اس سے دور ہوئی۔ تمہارا موبائل بج رہا ہے۔ وہ اس کی توجہ موبائل کی طرف دلانے لگی۔ سب کے میسیجز اور کالز ہیں، اب صبح ہی رپلائی کروں گا، نائل موبائل سائلنٹ پر کرتا ہوا کہنے لگا۔ وہ ناراض ہو جائیں گے، تم ابھی دیکھو نا۔ وہ جو چاہ رہی تھی نائل بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم پزل کیوں ہو رہی ہو؟ میری سالگرہ ہے نا آج کی رات اور کل کا دن میرا ہے، اس لیے جیسے چاہے کروں۔ نائل اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتا ہوا اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں مقید کر گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ریدا بھابی کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ وہ شرارت سے گویا ہوئے۔ کون سی؟ یہی کہ شادی تک نائل سے دور رہو،
تاکہ شادی کے دن روپ آئے۔ بھابھی نے ایسا مشورہ دیا، ان سے تو میں صبح بات کروں گا۔ روپ والی بھی کیا عجیب منطق ہے، لوگ تو اپنے بچوں کے ساتھ ولیمہ کرتے پھر رہے ہیں، کیا ان پر روپ نہیں آتا؟ نائل کو یہ مشورہ کافی ناگوار گزرا، مگر کو چھوڑو۔ ارے میں تو چاہتا تھا کہ ہم اپنا ولیمہ اپنے ہونے والے بچے کی آمد کی گڈ نیوز کے ساتھ کریں، مگر تم لیٹ کر رہی ہو۔ نائل کی بات پر وہ شرم سے دھوری ہوئی۔ اب تم فری ہو رہے ہو؟ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلنے لگی۔ ابھی کہاں جانے من، ابھی تو فری ہونا ہے۔ نائل اس کی گردن پر لب رکھتا مدہوش بھرے لہجے میں بولتا، اس کی روح فنا کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ساڑی کیوں پسند ہے؟ اپنے ہاتھ سے اس کے بال آگے کی طرف کہتا وہ پوچھنے لگا، جو اس وقت کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہ تھی، کیونکہ نائل کے ہاتھ مسلسل اس کی کمر پر تھرک رہے تھے، کیونکہ یہ کھلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی۔ بڑی جان لیوا سرگوشی تھی۔ نائل بن پیے بہک رہا تھا، اور فاضیہ تو جیسے اس کے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی طرح ساکت تھی، جو اسے مکمل اپنے حصار میں لیتا، پیار بھری گستاخیاں کرتا، اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے اور اس میں خوبصورت رنگ بھرنے کے لیے شکریہ نائل، وہ اس کے سینے پر سر رکھتی آسودگی سے بولی۔ نائل نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اور تمہارا شکریہ میں اپنے پیار سے کروں گا، جس کے لیے یہ رات بھی مجھے کم لگ رہی ہے۔ اسے مضبوط بازوؤں میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا، جبکہ فاضیہ نے مکمل سپردگی دیتے ہوئے آنکھیں موند لی، مگر اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، جسے چرانے میں نائل نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی تھی۔ ختم شد۔ کمنٹس میں بتائیں یہ ناول کیسا لگا آپ کو، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ مزید اچھے معیاری ناول اور اسٹوریز پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ اس چینل کے تمام پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔